میں بریفلی عرض کروں گا جناب اسپیکر کے ایک جنرل الیکشنز کے لیے جو بجٹ 2022-23 22-23 فسکل ایئر کے لیے جو ایلوکیشن تھی وہ صرف 5 ارب روپے تھی. ڈیورنگ دی کورس آف فسکل ایئر پچھلے 6-7 مہینے میں کمیونیکیشنز ہوئیں ود الیکشن کمیشن آف پاکستان. انہوں نے کوئی قریباً 54 بلین کی ڈیمانڈ ریز کی، لیکن بات ہو رہی ہے جنرل الیکشن جو کہ فسکل ایئر 23-24 میں ہونے تھے اس کے حوالے سے. اور فائنانس ڈویژن نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کی. وہ سٹینڈرڈ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کٹ شٹ کو کارنرز کریں، کو سیونگ کریں. تو فائنل فگر جو تھا وہ 47.4 ارب کا طے ہوا. اور اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ملک میں، جو خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ ایک آئین جو دوبارہ لکھا گیا 63A کے تحت، یہ اس کا نتیجہ تھا. اگر 63A کو ری رائٹ نہ کیا جاتا تو پھر تو پنجاب میں حکومت چل رہی تھی، ایک حکومت میں تبدیلی آ چکی تھی اور وہ اپنے مدت پوری کرتی اور پھر پورے ملک میں الیکشنز ایک وقت ہوتے. تو وہ جو ایک ڈیولپمنٹ تھی اس نے کافی خرابیوں کا اس سے جنم ہوا. اور اس کے بعد وہ حکومت جو ہے وہ 25 ممبرز کا نہ تو کوئی گناہ تھا، ان کے ووٹ نہیں گنے گئے. ایک محل ایک سمپل جو لاء کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی، آپ خود لاء کے بڑے ایکسپرٹ ہیں، وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ جو آپ نے جس چیز کی آپ کو سزا مل رہی ہے وہ ہے کہ آپ کے ضمیر نے کہا کہ میں نے یہ دینا ہے ووٹ آف کانفیڈنس یا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اگینسٹ دی پارٹی لائن، اور پھر میں نے سیٹ کھونی ہے. تو وہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آج تک دنیا حیران ہے کہ 63A کی ایک نئی جو انٹرپریٹیشن آ چکی ہے وہ پتہ نہیں کیسے آئی اور کیوں آئی. اس سے تمام خرابیوں نے جنم لیا. اور پھر یہ 2 اسمبلیوں کی جو ڈیزولوشن تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں افراتفری پھیلانے کی ایک بدترین ایک اٹیمپٹ تھی. اور ہم نے دیکھا کہ 2 اسمبلیوں کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے فنڈز کی ڈیمانڈ فائنانس منسٹری میں آئی. میڈیا اس کی بات کر رہا تھا کہ 50% مزید خرچہ ہوگا. اسپیکولیشن تھی میڈیا میں. تو ہم نے لکھا فائنانس نے کہ جی آپ نے جو یہ 2 اسمبلیوں کو علیحدہ کیا ہے اور آپ فنڈز مانگ رہے ہیں تو آپ کے کتنے ایڈیشنل اخراجات ہوں گے، کیونکہ اب آپ الیکشن کو، ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی دن آپ الیکشن کرواتے ہیں، آپ ایک سے زیادہ بیلٹ آپ اسٹیمپ کرتے ہیں، آپ کی سیکیورٹی جو ہے موبلائز ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، جو کہ ایک دن کے لیے یا 2 دن کے لیے ہوتی. اس کی موبلائزیشن ہفتہ 10 دن، اس کی ڈی موبلائزیشن، اس میں اچھا خاصا یہ سارا خرچہ اسی کے لیے ہے. تو اس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں جو اماؤنٹ دیا وہ دیا 14.4 ارب. تو ان اینی کیس فالتو خرچ ہوگا، یعنی آفٹر نیگوسیشن اگر ایک وقت میں پورے ملک میں الیکشنز ہوتے ہیں تو 47.4 بلین. اگر یہ 2 الیکشن سپلٹ ہو کے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ اندر 14.4 بلین، جس کا مطلب ہے کہ 62 بلین. جی تو اس پروسیس میں جب ایک پٹیشن فائل ہوئی اور ایک آرڈر آیا 4 اپریل کو، تو اس وقت اس معزز ایوان نے 6 اپریل کو ایک قرارداد پیش کی اور جو پاس کیا وہ ریزولوشن، اس کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کو، اور جس کے نتیجے میں فائنانس منسٹری باؤنڈ ہو گئی کہ یہ پیمنٹ جو ہے یہ ہم پیمنٹ نہیں کریں گے. یہ چیز ایک طرف ہے. اور دوسری طرف آپ کا آئین جو ہے وہ آرٹیکل خاص کر بجٹ اور سپلیمنٹری گرانٹس، ایکسس گرانٹس کے حوالے سے آرٹیکل 80، 80، 81، 82، 83، 84 گورن کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس معزز ایوان کی جو سینس تھی، جو قرارداد کنسنسس سے پاس ہوئی اور جس کے اوپر ظاہر ہے کہ اخلاقاً اور ادروائز ایک جو ساورن پارلیمنٹ کی جام ہوتا ہے، تو وزارت خزانہ کے پاس سمپل جو پروسیس ہے جس کو بار بار انووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اویلیبل نہیں تھا. یعنی
کہ پورے سال میں جب آپ ایک یعنی بجٹڈ اماؤنٹ سے آگے جاتے ہیں تو یا ٹیکنیکل سپلیمنٹری ہوتی ہے, وہ منسٹری اپنا کسی خرچ کو کم کرتی ہے, کہتی ہے ادھر سے ہم کاٹ لیتے ہیں, فلاں مد میں ہمیں دے دیں, یا انٹر منسٹریل بھی ہوتی ہیں, دونوں منسٹریز کی کانسنٹ ہوتی ہے, یا پھر پیور سپلیمنٹری ہوتی ہے کہ اگر وہاں اگر رکھا ہے آپ نے 5 ارب تو آپ کو چاہیے اور 20 ارب, تو وہ ایک پیور سپلیمنٹری ہے کہ آپ کو وہ اس کے بجٹ کے اندر نہیں, آپ کو ایکسٹرا دینا ہے. تو یہ وہ پروسیس تھا جس کے لیے بائی دی وے نہ کہ کوئی سمری کسی نے موو کی الیکشن کمیشنر پاکستان نے, نہ کسی اور جگہ سے کوئی, تو ای سی سی یا کابینہ ہوا میں تو نہیں کر سکتی. دیر از اے پروسیس, اور پروسیس فالو ہوتا ہے. پروسیس یہ ہے کہ اس طرح کی جو سپلیمنٹری آتی ہیں, ڈزنز آتی ہیں اور ہر مہینے آتی ہیں, ٹیکنیکل بھی آتی ہیں, ریگولر بھی اکا دکا آتی ہے. کوشش ہوتی ہے حکومت کی اور وزارت خزانے کی کہ ریگولر سپلیمنٹریز انلیس ٹوٹلی اناوائڈیبل وہ آخری کوارٹر سے پہلے نہ دیں, وہ مینیج کرے 3 کوارٹر سے فسکل ڈسپلن. تو یہ جو سپلیمنٹری اس کے کوئی ڈاکومنٹ نہیں, تو برین سٹارمنگ کی گئی. یہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی انسٹرومنٹ ایسی ڈھونڈی جائے, ہوا میں تو نہیں آپ جا کے کہہ سکتے. اب یہ اگر کورٹ کا آرڈر ہے کہ پیسے دے دیں تو میک نو مسٹیک, نو بڈی کین گیو منی unless there is a process and procedure followed as per the constitution and the law. وہ پروسیجر یہ ہے کہ ایک سمری ہوگی, سمری کے بغیر یہ ایک ایز اے میٹر تو ڈسکس ہو سکتا ہے, ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا ای سی سی میں یا کابینہ میں. تو یہ سوچا گیا کہ کیا کیا جائے, تو کوئی اس کے لیو میں ہم نے 81E کا سہارا لیا. یہ ہے ایکسپینڈیچر چارج اپون فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ. اب اس کے تحت ہم نے 81D پہلے دیکھا گیا, اس میں تھا کہ اینی سمز ریکوائرڈ ٹو سیٹسفائی اینی ججمنٹ ڈکری اور اوارڈ اگینسٹ پاکستان بائی اینی کورٹ آف ٹریبونل. یہاں ورڈ ہے اگینسٹ پاکستان. That limited us to use this particular article, کیونکہ یہ کوئی فورن کوئی ججمنٹ ہوتی پاکستان سے باہر کسی کی, اپنا انٹرنیشنل آربیٹریشن کی, کسی کورٹ کی, تو پھر تو تھا. تو دین وی ٹک دی سہارا 81E کا. وہ کیا کہتا ہے, اینی ادر سمز ڈکلیئرڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن اور بائی ایکٹ آف مجلس شورا ٹو بی سو چارج. ہم نے اس کے تحت کابینہ میں لے گئے, کابینہ نے اپروول دے دی, ہم اس کو اس ہاؤس میں لے آئے, اور as this house has the sovereign will to decide whatever they want to decide. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ they have a reason to decide what they decided. وہ کہتے ہیں ہم اس کو فیصلے نہیں مانتے, وہ 4-3 کا فیصلہ ہے. یعنی یہ جو سوال اٹھ رہا ہے کہ ہاؤ کم کہ منی بل جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا منی بل جو ہے وہ کیسے ریجیکٹ ہو گیا. تو اس کے پیچھے ریشنل ہے. یہ جو اپنا پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یا نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں اس معزز ہاؤس میں, وہ اس فیصلے کو کہتے ہیں, اس کی قرارداد میں ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. یہ فیصلہ 438 تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. بہرحال وہ جو ایک جوڈیشل کانسٹیٹیوشنل لیگل بیٹر کو ایک طرف بھی رکھ دیں, تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اگر ہمیں یہ انسٹرومنٹ مل جائے تو اس کے تحت پھر ہم ایک چارج ایکسپینڈیچر کے طور پہ وی کین پروسیڈ. تو آپ نے دیکھا, آپ نے چیئر کیا, اس ہاؤس میں وہ بل پیش ہوا 81E کے تحت, کابینہ نے اپروو کیا اور اس ہاؤس نے اس کو اپروو نہیں کیا, ریجیکٹ کر دی. ناؤ obviously the house is sovereign, nobody can do anything. اس کے نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ پھر جو ایک آرڈر آیا, اس آرڈر کے تحت یہ کہا گیا کہ جی نہیں آپ یہ پیمنٹ کریں, اسٹیٹ بینک یہ پیمنٹ کرے. نو, اسٹیٹ بینک کین ناٹ ڈسبرس منی. اس کا جو ٹرسٹی ہے, اس کا جو آپریٹر ہے وہ فائنانس ڈویژن ہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. اسٹیٹ بینک نے یہاں تک تو کنفرم کر دیا کہ ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے, جو ہمارے FCF اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں 21 بلین تک ہم نے اس کو روک لیا ہے. آپ کو یاد ہوگا ہوتا تھا چیک گڈ فار پیمنٹ, کہ اگر میں نے اپنا چیک ایشو کیا اور میں اپنے بینک کے پاس گیا, وہ جو میں جس کو دینا ہے وہ کہتا نہیں بھائی مجھے نہیں پتا چیک ہوگا کہ پیچھے گڈ فار پیمنٹ, وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا بیلنس بلاک کر لیتے. تو اسٹیٹ بینک اس حد تک تو کر سکتا تھا آرڈر پہ عمل درآمد کرنے کی, وہ یہ نہیں کر سکتا تھا جو ان کو کہا گیا کہ آپ پیسے ریلیز کر دو. دیر از نو سسٹم ان دس کانسٹیٹیوشن اگر ہم نے اس کو فالو کرنا. نہ فائنانس کے, اچھا اب معاملہ آ گیا کہ فائنانس ول آتھورائز اینڈ دین دے ول ریلیز.
फाइनेंस खुद कुछ नहीं कर सकती जब तक सप्लीमेंट्री ग्रांट या टेक्निकल सप्लीमेंट्री ग्रांट का प्रोसेस मुकम्मल ना हो। और यहाँ सबसे जो बड़ी बात थी वो 6 अप्रैल की करारदाद है, जो कि कैटेगोरिक फेडरल गवर्नमेंट को कह रही है कि आप मत पैसे दें, या हम इस फैसले को मानते ही नहीं हैं। तो उसके नतीजे में आपने देखा कि एक और फिर ऑर्डर आ गया, और वो जो ऑर्डर था वो दोबारा उसमें जो मुख्तलिफ जो अभी जनाब लॉ मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ एक्सप्लेन की हैं, मैं सबसे पहले तो जब ये ऑर्डर आया तो मैं समझता हूँ कि राइटली सो स्टैंडिंग कमेटी ने अपना सुओ मोटो उसका, आपकी फाइनेंस कमेटी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली है, उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर थ्रेडबेयर डिस्कशन द स्टैंडिंग कमेटी रिजॉल्व्ड एंड डायरेक्टेड द फाइनेंस डिवीजन that in order to comply with the orders of the Honorable Supreme Court of Pakistan and the constitutional scheme provided by authorization and release of funds for the purpose of general election, the matter may be placed before the National Assembly in the form of a bill through the Federal Cabinet. This has been necessitated because of the fact that the Supreme Court of Pakistan in its order dated 14th of April had also directed the Finance Division to adopt the constitutional procedure by way of ex post facto approval. Sir, emphasis is ex post facto approval. इस पे मैं ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ जी. In order to avoid any future complication whereby the funds are released and ex post facto approval granted, the above course has been recommended. तो ये था जी इस ऑनरेबल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू ऑफ नेशनल असेंबली का फैसला। और उसके नतीजे में ऑब्वियसली हम वापस फाइनेंस डिवीजन फेडरल कैबिनेट को लेके गई, और उस के नतीजे में वी टुक ए मोशन अप्रूवल, ये हुआ हमारा काबीना से, दैट सप्लीमेंट्री सम नॉट एक्सीडिंग 21 बिलियन बी ग्रांटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट to meet the expenditure other than charged during the financial year ending 30 June 2023 in respect of Election Commission of Pakistan demand number 64A। तो जनाब स्पीकर, इसको भी इस हाउस ने इसको भी वोट डाउन कर दिया। अब ये एक अगर जब आप ऑर्डर पढ़ते हैं तो ऑर्डर में ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन है। नॉर्मल ट्रांजैक्शन यही है कि जी किसी मिनिस्ट्री की अगर सप्लीमेंट्री ग्रांट है, अगर काबीना या प्राइम मिनिस्टर सेटिस्फाइड है तो उसका एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, एक समरी मूव होती है, उसमें थ्रेडबेयर डिस्कशन होती है, ईसीसी अप्रूव करती है, फिर आफ्टर मुस्तफा इम्पैक्ट्स वो स्टैंड अलोन फिर भी अप्रूवल फाइनल नहीं है, वो काबीना को या काबीना की मीटिंग में या थ्रू सर्कुलेशन काबीना अप्रूव करती है। अब ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसमें हाउस ने पहले 6 अप्रैल को करारदाद पास कर दी और अपनी सेंस दे दी। दूसरी दफा एक अटेम्प्ट की गई कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए जिसके तहत कोई ट्रांजैक्शन हो सके। वो इंस्ट्रूमेंट, वो बिल था, वो ट्रांजैक्शन के लिए नहीं था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था जो ट्रांजैक्शन को करने के लिए था, वो ट्रांजैक्शन इटसेल्फ नहीं थी, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तीसरा, जब वोट ये एक्सपेंडिचर को तीसरी दफा लेके आए तो उसको भी हाउस ने अप्रूव नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि ये इन हालात में अभी जो लेटेस्ट ऑर्डर है कि जी ये पेमेंट जो मैं आपकी इजाज़त से ये ज़रा चंद अल्फाज पढ़ देता हूं जी। When viewed from this perspective, the rejection, ये पैरा 8 है ऑफ दिस ऑर्डर जो 19 का है, रिजेक्शन ऑफ डिमांड नंबर 64A जिसका मैंने अभी जिक्र किया और इस हाउस ने उसको रिजेक्ट किया, हैज सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस। One possibility is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the Prime Minister, have lost the confidence of the majority of the members of the National Assembly. यह पैरा नंबर 8 है 19 अप्रैल के ऑर्डर का। The learned Attorney General categorically stated that this was not so. The federal cabinet and the Prime Minister have and had at all times the confidence of the majority of the National Assembly. मैंने अभी अंडरलाइन किया है कि ये स्टैंडर्ड तो मनी बिल पास होते हैं, बजट पास होते हैं सारी दुनिया में। इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन वेयर बाय हाउस ने अपनी सेंस पहले दे दी, एक अटेम्प्ट किया कि एक इंस्ट्रूमेंट दे दे जिसके तहत फाइनेंस को उसको मूव कर सके पेमेंट के लिए प्रोसेस, वो रिजेक्ट हो गया। फिर एज सच एक्सपेंडिचर की आ गई उसमें 82(2) के नीचे कि वोटेड एक्सपेंडिचर के तौर पे दे दे, वो भी रिजेक्ट हो गया।
تو یہ آگے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لکھا ہے آرڈر وہ ذرا سن لیں. For present purposes, we accept the statement made by the learned Attorney General. The other possibility then is that the putative rejection of demand number 64A is to be regarded as anomalous. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ ہے. دیٹ مینس کہ یہاں سارے جو لوگ بیٹھے ہیں کیا ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ جب ریجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ دے نو وٹ دے ڈوئنگ. They have categorically expressed their will on 6th of April in this resolution کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اس کو اپوز ہے, کیوں فیڈرل گورنمنٹ نہ کرے. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں چاہے پرائم منسٹر چاہے فیڈرل کابینہ چاہے فائنانس ڈویژن چاہے, no payment can be made. This house has categorically stopped the payment. So ہمیں اب آگے جو اس میں جو لکھا گیا وہ یہ ہے کہ For present purposes, we accept the statement made by Attorney General. The other possibility then is that putative rejection of demand is to be regarded as anomalous and the resulting situation can be rapidly rectified. Rectification تو ادھر ہوتی ہے جب کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ نے انکانشیسلی کوئی کر دیا. یہ تو انہوں نے بڑی ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ یہ اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن 90 دن میں نہیں ہو رہے؟ کیا اب اگر فیصلہ ہو جائے, اگر پیسے مل جائے تو کیا 90 دن میں الیکشن ہوں گے؟ 90 دن میں ابھی بھی نہیں ہو رہے. وی آر پاسنگ 90 days. کیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب فوت ہوئی تو کیا الیکشن وقت پہ ہوئے تھے؟ نہیں وقت پہ ہوئے تھے. تمام پارٹیز سے اسی طرح کنسنسس کی, الیکشن آگے چلے گئے. کیا جب کلیمٹی آئی 88 میں تو الیکشن وقت پہ ہوئے تھے؟ سو دیر آر پریسیڈنٹس. آپ کا آرٹیکل اف آئی ایم ناٹ رانگ 254, اگر آپ کا کوئی ٹائم لائن کے ساتھ کوئی ایکشن ہے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ اٹ از ناٹ پرفارم ود ان ٹائم لائن بٹ اٹ ہیز بین پرفارمڈ, اٹ از اے ویری مچ لیجیٹیمیٹ اینڈ لیگل ایکشن. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, آپ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. جناب اسپیکر, مجھے یہ بھی اجازت دے, چونکہ میں اس ٹاپک پہ پہلے نہیں بولا, کہ پاکستان سینسس کے اوپر 35 ارب خرچ نہیں کر رہا. یہ ہاؤس وزیر خزانہ اسحاق ڈار قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پنجاب و کے پی کی اسمبلیاں تحلیل نہ کی جاتی تو اتنی خرابی پیدا نہ ہوتی. اسمبلیوں کی تحلیل ملک میں افراتفری پھیلانے کی کوشش تھی. سو ہم اس کو بھی وائلیٹ کر, اس کو بھی ہم نے پسے پش ڈال دیا. اس کو بھی چھوڑیں کہ پاکستان متحمل ہو سکتا ہے کہ جہاں ہم آج کھڑے ہیں, جو تماشے ہم کر رہے ہیں, جو اس قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں, یہ سب پارٹیز کو, اپوزیشن اینڈ دی گورنمنٹ الائز شوڈ ہیو جوائنٹ ہینڈ ٹوگیدر ٹو گیٹ پاکستان آؤٹ آف دس اکنامک کوگمائر. پاکستان ایک بدترین معاشی بحران سے نکل رہا ہے. اس میں اس حکومت نے نہیں ڈالا, یہ لیگیسی ہے پچھلی حکومت کی. یہ 2018 میں پچھلی حکومت کو دنیا کی 24ویں معیشت بنا کے ہینڈ اوور کیا گیا تھا. ان کو 2% فوڈ انفلیشن پہ ہینڈ اوور کیا تھا پاکستان, ان کو 4% جنرل انفلیشن پہ ہینڈ اوور کیا تھا پاکستان, ان کو 6.25% پالیسی ریٹ پہ ہینڈ اوور کیا تھا پاکستان, ان کو بہترین اسٹاک مارکیٹ آف ساؤتھ ایشیا پہ ہینڈ کیا تھا پاکستان, 5th بیسٹ آف دی ورلڈ ہینڈ کیا تھا پاکستان. آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ آج ہم جو 126 بلین کی پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کی ویلیو تھی, وہ اس 5 سال میں, پچھلے 5 سال میں جو اس میں ڈرامے ہوئے اس ملک میں, پاناما ڈراما, ڈان ڈراما, اور جو ایک یعنی ایک الیکشن چوری کرنا, ایک اپنے سلیکٹڈ کو لا کے بٹھانا, اور ملک میں جو تباہی ہوئی ہے, آج ہم کدھر کھڑے ہیں؟ 5 سال کے بعد دنیا کی 24ویں معیشت, دنیا کی 47ویں معیشت چھوڑ کے پچھلی حکومت گئی ہے, جب نئے وزیر اعظم کو پاکستان ملا. 47 اکانومی, یہ رونے کا مقام ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سارے مل کے اس ملک کو, اب کبھی کوئی ایک کھڑی ہو جاتی ہے, انفارچونیٹلی ایک نیشنل کلیمٹی بھی آ گئی. ابھی وزیر اعظم شہباز شریف نے ابھی کوشش شروع کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فلڈ کلیمٹی آ گئی. تو بات یہ ہے کہ کون سی ایسی کوئی بہت بڑی آفت آ جائے گی کہ اگر الیکشن ایک دن میں نہیں ہوں گے؟ الیکشن ایک دن میں ہو سکتے ہیں. کیئر ٹیکر ماضی میں بھی 2 مثالیں موجود ہیں. اس وقت جناب اسپیکر, پاکستان جو ہے وہ جس بھنور سے گزر رہا ہے, یہ میں آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نے اس فلور پہ کہا تھا 5 سال پہلے میری بات مانی ہوتی, آج پاکستان اس معاشی مشکل میں نہیں ہوتا. آج پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو $24 بلین پہ ہوتے. آئی کین پروو ود میتھمیٹکس اینڈ دی اسٹیٹسٹکس اینڈ دی ڈیٹا اینڈ دی ایویڈنس.
اس ملک کو تباہ کرنے والوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے, ان کو لائیں پبلک میں آ کے عوام سے معافی مانگیں. یہ چند بندوں کا کھیل تھا جنہوں نے ڈان کا ڈرامہ کیا, جنہوں نے پاناما کا ڈرامہ کیا, جنہوں نے میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا, جنہوں نے میرے اوپر 20 سال ٹیکس ریٹرن نہ فائل کرنے کا جھوٹا الزام لگایا. بات یہ ہے کہ وہی پاکستان آج کچھ اور پاکستان ہوتا. چاہیے تو یہ تھا کہ پریڈکشن دے کہ 2030 میں پاکستان دنیا کے جو پریمیم کلب ہے G20 کا ممبر ہوگا. میں نہیں کہہ رہا, یہ پرائس واٹرز کوپرز کی رپورٹ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سب مل کے اس کو ٹائم لائن کو ریڈیوس کرتے. 20 25 26 میں جس سپیڈ سے آپ کا ملک جا رہا تھا, آپ ایزیلی اس کے ممبر ہوتے. آج آپ کا نیبر کنٹری انڈیا اس کا ممبر ہے اور وہ 5ویں نمبر سے 4تھے نمبر پہ چلا گیا. تو جناب اسپیکر, پاکستان کے معاشی مسائل جو ہیں وہ اس حکومت کے کیے دیے نہیں ہیں. اس لیگیسی دے انہیریٹڈ, اینڈ اس کو ظاہر ہے اٹس ناٹ اے الیکٹریسٹی سوئچ آن اینڈ آف بٹن کہ جی یہ آئے ہیں تو ایک سوئچ آن کریں گے اور سوئچ آف کریں گے تو یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. دے ٹرائنگ دیئر بیسٹ. دنیا پریشان ہے کہ یہ پاکستان کیسے ڈیفالٹ نہیں ہوا. اندر سے بھی وہی آوازیں آ رہی تھی پچھلے 1 سال میں, اور باہر سے بھی یہی آوازیں آ رہی تھی, ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ, بانڈ پے نہیں ہوگا, یہ پیمنٹ 1 بلین کی نہیں ہوگی. اللہ کے فضل سے ایک پیمنٹ 1 منٹ ڈیلے نہیں ہوئی پاکستان کی جب سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ذمہ داری اٹھائی ہے. تو جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ کدھر ہے حب الوطنی, کدھر ہے پاکستان کا فکر. آج بکھرے پڑے ہیں. الیکشن, واٹ الیکشن, کیا ہو جائے گا الیکشن اگر 3-4 مہینے بعد ہو جائے گا تو کیا کون سی مصیبت ہے. لیٹ دی الیکشن بھی ان اکتوبر. کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کو ہم دیکھیں, 1 بلین کے لیے ہمیں یعنی ایک ملکوں میں جہاں ہم کبھی نہیں گئے تھے. لیٹ می شیئر ود یو, جو 2011-12 میں چائنا سے 500 ملین کے پاکستان نے 2 یعنی ڈپازٹ لیے. آج تو آپ سب کو پتا ہے بہت ڈپازٹ لیے ہوئے. وہ 500 ملین جب میں نے پہلے سال میاں نواز شریف صاحب تھے 10 پرائم منسٹر پاکستان سائن کرتے تھے, پہلے یوسف زگرانی صاحب کہتے, شہداب نے بھی ایک عد کیا ایک دفعہ, اس کا اینول رول اوور ہوتا تھا. جب میں دوسرے سال میاں نواز شریف کے پاس گیا, ان کا ڈاکٹر صاحب مہربانی کرے اگلی دفعہ میں سائن نہ کریں, پیسے واپس کر. دس واز PMLN پالیسی ان 2014, 15, 16. ہم نے تو کسی سے جا کے پیسے نہیں مانگے. یہ پچھلی حکومت نے یہ کام شروع کیا اور جا کے چھوڑ دیے ہمیں, چند ریزرو چھوڑ کے چلے گئے اور پھر بڑی ڈٹائی کے ساتھ ملک میں سیاست کر رہے ہیں. بھئی آپ اپنی شرم آنی چاہیے کہ آپ نے پاکستان کو کس نہج پہ پہنچا دیا. 24ویں اکانومی سے 47ویں اکانومی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پرائرٹیز جو ہیں وہ بالکل سیدھی نہیں ہے. یعنی پولیٹیکل پارٹی نے ایک نے تماشا لگایا ہوا ہے, اس کو اپنا سوچنا چاہیے کہ میں ذمہ دار ہوں اس تمام تباہی کا. اور اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہم نا امید نہیں ہیں. جو کرو ڈکلائننگ تھا وہ رک چکا ہے. دنیا پریشان ہے کہ یہ کیسے اپنی کمٹمنٹس وقت پہ پوری کر رہے ہیں, حالانکہ ہم پوری طرح ان کو سکویز کر رہے ہیں. یہ IMF جو تھا, یہ سٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے تو کبھی پرائر ایکشن ہوتے ہی نہیں تھے. یہ پہلی دفعہ ہے, میں نے 25 سال میں ڈیل کر رہا ہوں کہ جی پرائر ایکشن سارے کرے. اچھا وہ بھی ہو گئے. اچھا جی اپنے دوستوں سے لکھوا کے دے دے, وہ بھی. ایجنڈا از سم تھنگ ڈفرینٹ. وی شوڈ بی, ہمیں اپنی عقل ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کرنا ہے, اور ملک کو کھڑا کرنا ہے ایک کمیٹی آف نیشن میں عزت اور احترام کے ساتھ. اور پاکستان میں کیپیسٹی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹائم جتنا بھی تھوڑا ہے, یو ول سی کہ ایکشنز ہوں گے. پاکستان سوورن ویلتھ فنڈ بنائے گا میاں شہباز شریف کی قیادت میں, جو دنیا دیکھے گی. اٹس اے میٹر آف منتھس اونلی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں آگے چلنا ہے, ہم پیچھے نہیں جا سکتے. لیکن یہ جو ویسٹ ہے نا, آدھے سے زیادہ وقت اس لٹیگیشن میں لگا ہوا ہے. آدھے سے زیادہ وقت کابینہ کا بھی, آدھے سے زیادہ وقت منسٹریز کا بھی, آدھے سے زیادہ وقت پارلیمنٹیرینز کا بھی. وہ بھی کام کرنے تو, ملک کو اس کوگمار سے نکالنے تو, وہ نہیں ہے. تو یہی ہے کہ ان کو اسی چکر میں بزی رکھیں. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ کوئی بھی اکنامک, سوشل, پولیٹیکل اینی پیرامیٹر آپ لے لیں, اٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں زیادہ وقت نہیں لیتا. میری گزارش یہ ہے کہ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, جناب وزیر اعظم بیٹھے ہیں, یہ اور باقی ساتھی ہیں اپنے ویو دیں گے, لیکن دس ہاؤس ٹو ڈیسائڈ. آپ نے ایک ریزولوشن کے ذریعے وزیر اعظم کو کابینہ کو منع کیا. آپ نے ایک انسٹرومنٹ یہاں کابینہ لائی, اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا. آپ نے ڈیمانڈ لائے وہ ووٹنگ ایکسپینڈیچر, آپ نے اس کو نہیں کیا. تو آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. میری آپ کے توسط سے معزز ہاؤس سے یہ گزارش ہے کہ کل تک ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کیا کریں. میں یا کابینہ میں کبھی کابینہ کو یہ نہیں مشورہ دوں گا میں کہ جی آپ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام کریں. جو کہا جا رہا ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل کام ہے. یہ آپ اسیوم نہیں کر سکتے کہ جی آپ جائیں
اور آپ سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ دے دیں اور پھر جون میں یہ کوئی غلام ہے بیٹھے ہوئے کہ یہ ہماری بات مان کے چوتھی دفعہ پھر اس کو ووٹ دے دیں گے نہیں ہم پاس کر دیتے. کیوں؟ انہوں نے کیا ہے اس لیے یہ ایک ایکسیپشنل ٹرانزیکشن ہے. دیر از آلریڈی اے ہسٹری. وی سمپلی کین ناٹ ڈسپرس دس منی. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ہاؤس اپنی وزڈم اور اپنی پروڈنس کے ساتھ گائیڈ کرے فیڈرل گورنمنٹ کو اور جناب پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہم کیا راستہ اختیار کریں اس کے نتیجے میں, کیونکہ کل جو ڈیٹ ہے کلوز آف 27 وی ہیو ٹو جسٹ ڈو وٹ ایور وی ہیو ٹو ڈو. بہت شکریہ جناب اسپیکر.